بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ہمارے اوپر جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ دین اور ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا جن میں ان کے لیے بھلائی کا کوئی پہلو تھا، ان تمام راستوں کی رہنمائی کی جن راستوں پر چل کر انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکتی تھی، اور ان تمام راستوں سے بچنے اور دور رہنے کا حکم دیا جو راستے انہیں دنیا و آخرت کے اندر ہلاکت کے اندر لے جا سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو کما حقہ بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس امت تک پہنچا دیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی گواہی بھی نازل ہوئی کہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس شریعت کی، اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ زمانے کے بعد یہ شریعت ختم ہو جائے، شریعت کے اندر لوگ تبدیلی کر دیں، اس کے اندر تحریف کر دیں اور اصل شریعت مسخ ہو جائے، اصلی صورت میں باقی نہ رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس شریعت کی، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس ذکر کو، شریعت کو، دین کو، اس وحی کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دین مکمل ہے اور اپنی اصلی حالت پر قیامت تک باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ لوگوں کی طرف سے کوششیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر دور میں ایک ایسی امت کو باقی رکھے گا جو حق پر قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق
لا يضرهم من خالفهم، میری اس امت کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی باقی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی. مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اس دین کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس امت کے اندر ایسے علماء ایسے ائمہ پیدا کرتے رہیں گے جو اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے، لوگوں کی تمام اس طرح کی کوششوں کو بیکار کر دیں گے اور ان کی کوششوں کو ناکام کر دیں گے، انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. البتہ اس طرح کی کوششیں ہوں گی، فتنے رونما ہوں گے، بے شمار فتنے رونما ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے اپنی زندگی میں ہی آگاہ کر دیا کہ جیسے ہی زمانہ گزرتا جائے گا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہوگا. جیسے جیسے زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا دنیا بڑھتی جائیں گی، اسی طرح فتنے رونما ہوتے جائیں گے اور لوگ فتنوں کے شکار ہوتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو اس دنیا میں دین کی تعلیم دی، انہیں شریعت سکھلائی، جس وقت انہیں اس دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہوئی اس وقت کسی قسم کا کوئی عقیدے و منہج کے اندر اختلاف نہیں تھا. ایک واضح شاہراہ پر ایک واضح منہج پر ان کو چھوڑ کر گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. میں تمہیں ایک واضح منہج دے کر جا رہا ہوں، ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر تمہیں جا رہا ہوں. اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے اور اس راستے سے وہی دور ہٹے گا جو ہلاکت اٹھانے والا ہوگا، جو اپنے آپ کو برباد کرنا چاہے گا وہی اس راستے سے ہٹے گا. جس قدر اس صراط مستقیم سے، اس واضح منہج سے، اس روشن شاہراہ سے لوگ دور ہوتے جائیں گے، ہلاکت کے اندر اور فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مستقبل میں رونما ہونے والے بے شمار فتنوں کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک کتاب کا عنوان یوں قائم کیا ہے کتاب الفتن، اور اس کتاب کے اندر ایک دو نہیں 101 حدیثیں نقل کی ہیں تکرار کے ساتھ. یہ احادیث بالکل صحیح سند سے، دنیا کی سب سے نظیف اور صحیح ترین سند سے منقول ہے صحیح بخاری کے اندر. اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ فتنوں سے متعلق احادیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ احادیث اکثر و بیشتر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. البتہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے تحت یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں. ان احادیث کے اندر مستقبل میں رونما ہونے والے فتنوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت روز روشن کی طرح موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے خبر دی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی برابر اللہ کے رسول نے خبر دی ہے. ان فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی خبر کی تھی کہ اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے. لیکن ہماری اس شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف فتنوں کے تعلق سے خبر نہیں دیتی بلکہ ان فتنوں سے بچنے کے راستے بھی دکھاتی ہے کہ کیسے کوئی انسان ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں فتنوں کے متعلق شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور کس طرح ایک مسلمان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے، اس تعلق سے مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق دے اور ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے.
عموماً جو فتنے پائے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک ہے شہوت کا فتنہ، دوسرا ہے شبہات کا فتنہ، اور تیسرا ہے آفات اور مصیبت کا فتنہ. شہوت کے فتنے سے مراد ہے کہ شیطان کے چکر میں پڑ کر انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. یہ ہے شہوت کا فتنہ. اس سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے. گناہوں کا ہونا ایک انسان سے یقینی ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور پھر اس کے بعد استغفار کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے. گناہوں کا ہونا یقینی ہے، لیکن کامیاب وہ بندہ ہے جو گناہوں کے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو حقیقت میں ایسے بندے اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں. بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس بندے سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ بندہ اللہ رب العالمین کو اتنا ہی محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بندے کے توبے سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی سفر پر نکلے، بالکل صحرا اور چٹیل میدان ہے اور اپنی سواری پر اس کا پورا توشہ موجود ہے، زاد راہ اسی سواری پر موجود ہے اور آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے وہ لیٹ جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری زاد راہ کے ساتھ غائب ہے. اب سامنے صرف چٹیل میدان نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی آبادی نہیں، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، نہ سواری کا کوئی انتظام. اب ایک انسان اس طرح چٹیل میدان میں اپنے پیروں پر چلے بھی تو کب تک چلے، بھوکا پیاسا کب تک زندہ رہ سکتا ہے. اب اس بندے کو واضح طور پر اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ اب چند ہی گھنٹوں کا، چند ہی دنوں کا میں مہمان ہوں. پھر وہ تھک ہار کر دوبارہ سو جاتا ہے. جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہے، یعنی اس کو دوبارہ نئی زندگی مل گئی. اب اسے کتنی خوشی ہوگی. خوشی کے عالم میں اللہ رب العالمین کو کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کو نئی زندگی ملنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ خوشی کے عالم میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کون سے کلمات اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اسے اس کی خبر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو اس سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کو ایسے بندے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے شیطان اسے اتنا ہی زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جو پہلے سے شیطانی کاموں میں ملوث ہے، شیطان کو اس کے پیچھے انرجی صرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بندہ تہجد گزار ہے، جو بندہ علم کے راستے پر لگا ہوا ہے، جو بندہ دعوت و تبلیغ کے راستے پر لگا ہوا ہے، شیطان کو ڈر اصل میں انہی لوگوں سے ہے اور انہی لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے. شیطان اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے ادا کر رہا ہے. انسان چاہے اپنی ڈیوٹی ادا کرے یا نہ کرے، شیطان اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہمیشہ وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ کے نیک بندوں کو راہ راست سے بھٹکا کر فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. ان فتنوں سے حفاظت ایک انسان کیسے